اگر انجینئر صاحب کی زندگی کو مشکل کرنا ہے تو وہی ٹول ہم انجینئر صاحب کے خلاف استعمال کریں جو بریلوی ہمارے خلاف کرتے تھے اور اس کی لائف کو ونریبل کرتے ہیں. ان کی جو واٹس ایپ چیٹس ہوتی ہیں نا علماء کی آپس میں، وہ بھی الحمدللہ کئی سالوں سے مجھ تک پہنچ رہی ہیں کہ یہ آپس میں کیا کرتے ہیں. ایون جب خادم رضوی صاحب زندہ تھے اس وقت انہوں نے خادم رضوی کو بھی آن بورڈ لیا کہ انجینئر کے اوپر کوئی بندہ چڑھایا جائے. تو 5 تو آ چکے ہیں نا ابھی تک. تو مجھے ان ساری باتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، اس کے باوجود ہم صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. ایسے بھی میں انہیں اہل حدیث یا اہل سنت کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ اہل حدیث اور اہل سنت تو وہ ہوگا جو قرآن و سنت کا ماننے والا ہوگا، خواہ بخاری اور مسلم کی احادیث رفع الیدین سے متعلق ہوں وہ ان کو بھی مانے گا، اور خواہ بنو امیہ کی بدماشی کو ایکسپوز کرنے والی احادیث ہوں وہ ان کو بھی مانے گا. پک اینڈ چوز والا جو معاملہ کرتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو اہل سنت یا اہل حدیث نہیں کہہ سکتے. ان کے لیے پھر اپروپریٹ ورڈ وہی ہے جو وہ خود بھی بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں اور لوگ بھی ایک ادبی گالی کے طور پر ان کو دیتے ہیں، لیکن وہ ادبی گالی نہیں ہے کیونکہ وہ خود کہتے ہیں آج تو ہوگی وہابی وہابی. تو یہ جو 2 وہابی برادران ہیں ان کے 7 جو جھوٹے الزامات ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹ کے میں انشاءاللہ تعالی کور کروں گا. لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ان کی طرف سے جو ایک جینون اعتراض میرے اوپر ہوا، جو ایک سچا الزام ہے، جھوٹا الزام نہیں ہے، میں تمہیداً اسے بھی کور کر دوں. انہوں نے گیلا کیا کہ یہ ہمیں کہتا ہے گلے پھاڑنے والے، حفظہ اللہ تعالی نہیں کہتا. تو آج میرے خیال ہے میں نے اتنی دفعہ کہہ دیا کہ کسی اور نے ایک مجلس میں اتنی دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماموں کو نہیں کہا ہوگا جتنی دفعہ میں نے انہیں حفظہ اللہ تعالیٰ کہہ دیا. تو یہ شکوہ ان کا دور ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے پرانی ویڈیوز میں بھی میں تو اپنے مخالفین کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، من الجنتی والناس، جنوں سے بھی انسانوں سے بھی. یہ دعا آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو گلے پھاڑنے والا جو میں نے ان کو کہا وہ ریبٹل کے طور پر تھا. جب انہوں نے ہر جمعے کے خطبے میں پبلک سے ہاتھ اٹھوائے کہ جی آپ لوگ جہلم جائیں گے اور ہم جا کے اسے اکیڈمی سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، روڈ بلاک کر دیں گے، اور پھر اس طرح گلے پھاڑ پھاڑ کے چیختے ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ فرقے جن کو ان کے ابو جان نے کافر ڈکلیئر کیا تھا، احسان الہی ظہیر صاحب نے، ان کے ساتھ انہوں نے پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. حالانکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اصل چیز توحید ہے. جس کی توحید ٹھیک تھی اسے دشمنی پر پہلے نمبر کے اوپر یہ لے گئے. اور پھر مجھے انہوں نے رافضی کہا، قادیانی نواز کہا، پتہ نہیں کون کون سی گالی، جو گالیاں ان کو بریلوی دیتے تھے اور ان کی زندگی مشکل بناتے تھے. انہوں نے یہ سیکھ لیا کہ اگر انجینئر صاحب کی زندگی کو مشکل کرنا ہے تو وہی ٹول ہم انجینئر صاحب کے خلاف استعمال کریں جو بریلوی ہمارے خلاف کرتے تھے اور اس کی لائف کو ونریبل کرتے ہیں. ان کی جو واٹس ایپ چیٹس ہوتی ہیں نا علماء کی آپس میں، وہ بھی الحمدللہ کئی سالوں سے مجھ تک پہنچ رہی ہیں کہ یہ آپس میں کیا کرتے ہیں. ایون جب خادم رضوی صاحب زندہ تھے اس وقت انہوں نے خادم رضوی کو بھی آن بورڈ لیا کہ انجینئر کے اوپر کوئی بندہ چڑھایا جائے. تو 5 تو آ چکے ہیں نا ابھی تک. تو مجھے ان ساری باتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، اس کے باوجود ہم صرف علمی اختلاف کرتے ہیں اور اپنے مخاطبین سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ علمی جواب دیں. ان باتوں کا جواب نہیں دینا تو حق بات کو قبول کریں، اور اگر قبول نہیں کرنا تو یہ نہ کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اس کی اکیڈمی کو جا کے بند کروا دیں گے، ہم اس کے اوپر کسی کو چڑھا دیں گے اور پبلک میں اشتعال پیدا کرنا. حالانکہ مجھے واللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے تو جوش کے اندر اضافہ ہوتا ہے جب میں ان کی چیخیں سنتا ہوں، ان بنو امیہ کے بندروں کی چیخیں. ہاں بالکل، یہ کہتے ہیں جی ہمیں بندر کہتا ہے. ابھی بندر نبی علیہ السلام نے کہا ہے آپ لوگوں کو. اور بنو امیہ سے مراد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نہیں ہے. وہ لوگ تو 24 کیرٹ سونا ہے. ان کے پیچھے آپ اپنے ماموں اور ان کی اولاد اور ان کے جو بینیفیشری ہیں
بنو زرقا، بنو امیہ، آل مروان ان کو نہیں چھپا سکتے. بالکل، یہ ذہن میں رکھیے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ہم آپ کو یہ بدماشی نہیں کرنے دیں گے. رہا بندروں والا معاملہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو بندر ڈکلیئر کیا ہے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آل مروان بنو امیہ کے بندر ان کے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں. اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام سخت غمزدہ ہوئے، اور پھر اپنی وفات تک آپ کھیل کھلا کر کبھی مسکرائے نہیں ہیں. اس خواب کی وجہ سے جو آپ کو غیبی خبر دی گئی کہ آپ کے ممبر کے اوپر بنو امیہ کا، آل مروان کا قبضہ ہو جائے گا، اور وہ ہم نے دیکھا ہے 90 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے. یہ خواب جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، احادیث کی کتابوں میں رپورٹ ہوا، تمام محدثین نے اسے انڈورس کیا. ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اسے نقل کیا، باقی محدثین نے بھی. اور حیران کن بات ہے، نبی علیہ السلام نے انہیں بندر کہا. بنو اسرائیل میں جب شریعت کو اپنی مرضی سے مولڈ کرنے کی باری آئی اصحاب سبت کی، اور انہوں نے باطل تعویلات کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا تھا. کونو قردۃ خاسئین، ہم نے کہا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، کیونکہ انہوں نے شریعت کو بدلا تھا. یہاں پر بھی آل مروان نے، بنو امیہ نے شریعت کا مذاق اڑایا، اہل بیت کو قتل کیا، سنت کو بدلا. نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی انہیں بندر کہا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ اچھے لوگ بھی ہوں گے. آل مروان میں خود عمر بن عبدالعزیز ہیں، عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، یہ پورا نام ہے ان کا. مروان بن حکم کے وہ پوتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا بنو امیہ، بنو مروان. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ہو گئے، مراد یہ کہ جو لوگ ہیں. یہ جو مجھے کہتے ہیں نا یہ بنو امیہ کہتا ہے، تو بنو امیہ میں تو سیدہ ام حبیبہ بھی آتی ہیں، سیدنا عثمان بھی آتے ہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز بھی آتے ہیں. بھئی اتنی بڑی ہستیوں کے پیچھے تم لوگ چھپ رہے ہو. نبی علیہ السلام نے بھی تو کیٹاگوریکلی کہا تھا، اور یقیناً اس میں یہ لوگ ایکسکلوڈ تھے. اگر میں بھی کیٹاگوریکلی کہتا ہوں تو یہ ہستیاں اس میں ایکسکلوڈ ہیں. اور پھر وہ ہماری ماں سیدہ ام حبیبہ، جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے ماموں اور تمہارے نانا کی ڈانٹ کھانی پڑی، کل کو تمہارے ماموں اور نانا مسلمان ہو کر اسی ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے پیچھے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہ کتنا بڑا مذاق ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں اس امت کے ساتھ. باقی جو صحابیت والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، ہم تمام صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہیں. لیکن جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جو چیزیں خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کے اوپر مبنی ہے، اس میں ہم ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن ہم خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ لوگ مامو پارٹی، میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طرح بنو اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی نا، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. اور یہ کوئی لحاظ نہیں کرتے، چاہے بخاری کی حدیث ہو، مسلم کی ہو، پہلے تو ان کا چہرے کا فیوز اڑ جاتا ہے. اگلا سٹیپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حدیثیں ہی ضعیف ہیں. جب بتایا جائے بخاری مسلم میں تو پھر یہ کہتے ہیں یہ بخاری مسلم کی حدیثیں کوئی عوام الناس کے لیے تو نہیں لکھی تھیں. یعنی وہ وہابی فرقہ جنہوں نے دیوبندیوں اور بریلویوں کی پبلک کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا تھا اس بنیاد پر کہ بخاری مسلم اہل سنت کی کتابیں تم خود پڑھ کے دیکھو، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو علماء کا کام ہے. اگر انہوں نے اس وقت علماء سے پوچھا ہوتا تو آج تک رفع الیدین شروع نہ کیا ہوتا. کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں. پھر اس سے بھی بڑھ کر جب بریلوی حضرات انہیں تان کرتے تھے کہ تم کیوں جلسوں میں پڑھتے ہو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرماؤ کہ انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں.
مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، مرتبہ تو کسی فرشتے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں ہے اسپیشی ہونے میں. تو بریلوی نے کہتے تھے آپ کو کوئی اور آیت نہیں ملی، تو یہ کہتے تھے کہ جب آپ نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرو گے ان انٹینشنلی تو ہم ان آیات کو پڑھیں گے. بریلوی کہتے تھے اس سے تنقیص ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں اتنی اتنی آیات ہیں، وہ کیوں نہیں تم پڑھتے ہو؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کیوں نہیں پڑھتے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پتہ یہ وہابی فرقے کے لوگ کیا کہتے تھے کہ جہاں پر خرابی ہوگی نا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم وہ والی آیات پڑھیں گے تاکہ تمہاری اصلاح ہو. اور ہم اس مسئلے میں وہابی فرقے کے ساتھ ہیں. اب اس کو اپنے اوپر بھی اپلائی کریں. جب تم بنو امیہ کی بدماشیوں کا دفاع کرو گے، قرآن و سنت کے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے تم انکار کرو گے، تو ہم بھی پھر 2812 تم سے بیان کریں گے قتل عمار والی حدیث. انشاءاللہ تعالی میں اس کے اوپر آج تفصیلاً گفتگو کروں گا. یہ جو ڈھونگ رچاتے ہیں اس حدیث کا انکار کرنے کے لیے فارم بھی میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا ہے انشاءاللہ تعالی. تو ہم یہ بیان کریں گے. مجھے بتائیں کہ تمہارے ماموں کی عزت زیادہ ہے یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تم نے رسول اللہ کی عزت کا خیال نہیں کیا عقیدہ بیان کرتے ہوئے. قل انما انا بشر مثلکم. تو ہم عقیدہ بیان کرتے ہوئے تمہارے ماموں کا خیال کیوں رکھ لیں؟ حالانکہ اس بندے کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ بھی نہیں ہے. ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مولا علی کرتے تھے. لو سامو. تو یہ 2 نمبر پالیسی کیوں اختیار کی؟ اور پھر امام مسلم سے ذرا پوچھو کہ یہ حدیثیں تم نے کیا علماء کے لیے لکھی تھی یا عوام کے لیے؟ تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میں کتاب اس عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق پتہ نہیں ہے، تاکہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر صحیح احادیث کی پہچان کر سکیں. اور تمہارے ماموں کی حکومت کو بے نقاب کرنے والی جتنی حدیثیں ہیں، بنو امیہ کو ننگی کرنے والی جتنی حدیثیں ہیں، بخاری میں تو ہے ہی ہیں، سب سے زیادہ صحیح مسلم کے اندر ہے وہ حدیثیں. سٹارٹ میں وہ حدیث آ گئی، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. پھر غدیر خون کی حدیث 4 طرق 6225 سے لے کر 6228 تک، قرآن اور اہل بیت والی حدیث. آج ٹائم نہیں ہے میں اس لیے اسے بریف نہیں کر رہا، وہ بھی مسلم شریف میں. پھر وہ حدیث جو تمہارے گلے کا کانٹا ہے کہ تیرے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ 4776 یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. پھر تمہارے ماموں نے جب سب کرنے کا کہا سعد ابن ابی وقاص کو اور انہوں نے انکار کیا، امر معاویہ 6220 اور مولا علی کے 3 فضائل سنائے. اور تمہارے امام ابن تیمیہ نے خود مانا کہ ماموں نے سب کا ہی کہا تھا، وہ بھی مسلم شریف میں. اور جب تم نے سب کا ترجمہ تنقید کیا تو امام مسلم نے پہلے ہی مسلم شریف میں 6229 ڈال دی تھی کہ تنقید نہیں، لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں. اور کہتے ہیں وہ گمنام آدمی تھا. نہیں، مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے آل مروان میں سے ایک شخص گورنر بنا. گورنر جو ہے وہ گمنام آدمی ہوتا ہے؟ آج جو گورنر بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، وہ وزیر اعظم کی نظر میں گمنام لوگ ہوتے ہیں؟ کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ یہ ساری حدیثیں مسلم شریف کے اندر ہے. کون کون سی حدیث کا ذکر کروں؟ اس کے لیے آپ ہمارا ریسرچ پیپر پڑھیں. مسلم شریف کی اگر میں لسٹ بنانی شروع کروں تو یقین کریں ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی. اور امام مسلم خود کہہ کے گئے کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. اب ہمیں کسی اور
تمہارے بابے کا قول نہیں چاہیے کہ یہ حدیثیں عوام کے لیے ہیں یا علماء کے لیے ہیں. جو شخص خود لکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے عوام کے لیے ہیں. تمہارے مولویوں کا فارم ہم مانیں گے؟ تو یہ گلے پھاڑنے والا میں نے اس لیے کہا کہ یہ جس طرح چیختے ہیں اور مباہلے کے چیلنج کرتے ہیں. مباہلے والی حدیث بھی مسلم شریف میں ہے. میں نے کہا تھا وہ حدیث پوری بیان کر دے, اسی میں ہے ہمارا معاویہ. وہ آج تک بیان نہیں کر سکے. ایک کتاب ہے امام ابن ابی عاصم کی, پہلے 300 سال میں حدیث کی کتاب ہے کتاب الاوائل, جس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں اور روایتیں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پہلے کام کون کون سے ہوئے. مثلا وہ ترمذی کی روایت لے کے آئے ہیں, اس کے اندر اپنی سند سے, امام ترمذی کے تو وہ محتاج نہیں اس کے لیے کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں, کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. کتاب الاوائل وہ کتاب جس میں اول جو کام ہوئے ہیں وہ سارے جمع ہوئے. اسی میں وہ حدیث لے کے آیا کہ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا, اسی میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اب شیخ زبیر صاحب نے اپنی زندگی میں پورا زور لگایا کہ وہ اس حدیث کو فٹ کریں یزید بن معاویہ پہ, لیکن میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تھا اس حوالے سے. شیخ البانی نے بہرحال اس کو جس پہ فٹ ہوتی تھی اسی پہ فٹ کیا. شیخ البانی نے یہ حدیث لی سلسلہ حدیث صحیحہ میں, اس کی وجہ سے یہ حدیث انٹرنیشنل ہو گئی. کتاب الاوائل کو تو چند لوگ جانتے ہیں, لیکن سلسلہ حدیث صحیحہ تو سارے لوگ جانتے ہیں. اس میں یہ حدیث شیخ البانی لے کے آئے تو اس کے اندر پھر انہوں نے کمنٹس کیے کہ اس شخص سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کے انتخاب کے طریقے کو بدل دیا اور اسے ملوکیت بنا دیا. تو وہ کون ہوا پھر؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام نہیں لکھا, لیکن انہوں نے اشارہ چھوڑ دیا کہ کس نے سنت کا طریقہ بدلا. اچھا, انہی چیزوں کو سپورٹو پھر کئی ایک حدیثیں ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پیالے لیے, ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی شریعت کا علم, دوسرا اگر میں تمہارے سامنے ذکر کروں تو میری شہرت کاٹ دی جائے. وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ علم لدنی تھا. تو حضرت ابو ہریرہ تو کسی سلسلے میں نہیں آتے, کوئی بات وہ کریں کوئی فٹ بھی بیٹھتی ہو, پھر آپ کے تو تصوف کے سلسلے وہاں سے جانے چاہیے. وہ حضرت ابو ہریرہ نے خود بتا دیا کہ وہ کون سی چیزیں تھیں. ان کا تعلق دین کے افعال کے ساتھ نہیں تھا بلکہ شخصیات کے ساتھ تھا. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منافقین کے نام بتائے تھے. کن منافقین کے؟ جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ, جن کے بارے میں وہ مسلم کی اسی حدیث 7035 میں کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں, ان میں 8 ایسے ہیں ان کی پشت کے اوپر ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور اس سے ان کی موت ہوگی. جو میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے, یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. ٹھیک ہے, تو اس بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دوسرا میں ظاہر کر دوں تو میری گردن کاٹ دو. اب اس کی ایکسپلینیشن صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. تابعی کہتے ہیں سعید بن عمر, وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم یہ دونوں مسجد نبوی میں موجود تھے, کیونکہ مروان بن حکم گورنر تھا اور جب کبھی وہ جاتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کو اپنی جگہ گورنر مقرر کر کے جاتا تھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان کے کوئی اعلی کار بنے تھے, وہ سچائی کرتے تھے. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے انس ابن مالک شیعہ, آپ دیکھ لیں, اس میں میں نے انس ابن مالک اور ابو ہریرہ کا دفاع کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا, مروان بن حکم, حضرت ابو ہریرہ بھی. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے صادق اور مصدوق نے یہ فرمایا تھا, سچے نے اور جس کی تصدیق کی گئی, کہ میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں ہوگی. اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے بنو امیہ یا بنو مروان, وہ تو مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے حدیث. حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو حکم کے جو بندر ہیں وہ میرے ممبر کے اوپر کود رہے ہیں, اور پھر وفات تک حضور کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا, یعنی آپ اتنے دکھی ہوئے. آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ممبر پہ ہی مسلط ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ بنو جو قریش ہیں ان کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے. یہ سن کر مروان کہنے لگا ان چھوکروں پر اللہ کی لعنت ہو.
حالانکہ وہ خود بھی تھا اس میں شامل نا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں بنو فلاں اور بنو فلاں کا نام لے لے کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے. ظاہر ہے وہی تھا نا حکمران, تو اب وہ نام لیتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ بھی شہادت کے درجے پہ پہنچتے نا, تو وہ انہوں نے آخری درجہ اڈاپٹ کیا, اور یہ جائز ہے. یہ بعض لوگ جو تان کرتے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ کے اوپر, بھئی آپ حضرت ابو ہریرہ کو حسین ابن علی تو نہ سمجھیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے, نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. تو یہ حضرت ابو ہریرہ درمیان کے درجے میں تھے, زبان سے بھی کچھ بیان کیا اور دل میں تو ظاہر ان کو برا سمجھتے تھے. تو کہتے ہیں میں چاہوں تو فلاں فلاں بتا سکتا ہوں. راوی حدیث کہتے ہیں جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا اس سعید تابی کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا, تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو حکمران دیکھتے تھے تو کہتے تھے مجھے لگتا ہے یہ وہی لڑکے ہیں جن کا ذکر حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے. اچھا اسی حدیث کے اندر موجود ہے, وہ حدیث کا راوی کہہ رہا ہے. اور آپ بہتر جانتے تھے, یعنی وہ ان کا پوتا کہتا ہے سعید تابی بہتر جانتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں. اسی کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قریش کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. قریش کا قبیلہ کون سا؟ بنو امیہ. تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امت کو یہ حکم دیتا ہوں کاش میری امت ان سے الگ رہے, اس سسٹم کا حصہ نہ بنے. لیکن یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ اس سسٹم کا حصہ بنی. تو یہ میرے بھائیوں آپ کو یعنی یہ پتہ چل گیا یہ لونڈے کون تھے, یہ بنو امیہ ہی کے تھے. ایون یہ جو ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں انہی حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا جو ہے وہ یزید ابن معاویہ ہے.